الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے فضل اور احسان فرمایا، بالکل خلاف توقع یہ رات ہمیں نصیب فرما دی خانقاہ میں جمع ہونے کے لیے. چونکہ مجلس کی تاریخیں تو تقریباً طے ہو گئی ہیں، ہر مہینے کے آخری سنیچر اور اتوار کو، اور وہ سنیچر اور اتوار مصروف تھا، اس لیے پچھلی مجلس میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب انشاءاللہ اگلی مجلس اگست کے مہینے میں ہوگی. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا، اور کم از کم ایک رات کے لیے ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا آسان فرما دیا. اس پر ہم سب اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں، اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کو اللہ کی مرضی کے مطابق وصول کر سکیں، استعمال کر سکیں. بڑی عجیب بات ہے. اس دنیا میں یوں سمجھا جاتا تھا کہ انسان کی پریشانی کی وجہ اس کی غربت ہے، اس کی جہالت ہے، اس کا پچھڑا پن ہے. اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ انسان کے پریشان ہونے کی اصل وجہ اللہ سے غفلت ہے. اب اللہ تعالیٰ حق کو اس طرح ثابت کر رہے ہیں کہ کسی کی انکار کرنے کی ہمت نہ رہ جائے. دیکھیں، اگر دلائل کے ذریعے کوئی بات ثابت کی جاتی ہے تو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی بحث کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے. لیکن ایک جگہ چولہا جل رہا ہے، اس کے اوپر لوہے کا توا رکھا ہے، معلوم ہے گرم ہے. آپ 1 گھنٹہ تقریر کیجئے کہ یہ توا گرم ہے، اور ایک شخص کہتا ہے میں نہیں مانتا، کیا کر لیں گے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس توے کو اوپر رکھ دیجیے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ،
تاکہ اس دین حق کو اللہ غالب کر دیں دوسرے ہر دین پر۔ دین نظام زندگی کو کہتے ہیں، اگر وہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو حق ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو غیر حق ہے، باطل ہے۔ تو انسانوں نے جتنے نظام بنائے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ اپنے دیے ہوئے سچے نظام کو انسانوں کے بنائے ہوئے ہر نظام پر، یا انسانوں کے تحریف کیے ہوئے ہر نظام پر، انسانوں کے بگاڑے ہوئے ہر نظام پر غالب کر دیں۔ تو وہ غلبہ کس طرح ہو رہا ہے اس کو سمجھیں۔ دنیا میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان دنیا میں اس لیے پریشان ہے کہ وہ پچھڑا ہوا ہے، ترقی کر لے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی، جاہل ہے، پڑھ لکھ لے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی، غریب ہے، دولت مند ہو جائے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم لفظی دلیل سے نہیں ثابت کریں گے تمہاری غلطی کو، ہم عملی دلیل سے ثابت کریں گے۔ اور عملی دلیل کیا ہے؟ تمہیں ترقی کے مواقع دیں گے، ترقی کرو اور پریشانی ختم کر کے دکھاؤ۔ ہم تمہیں تعلیم کے مواقع دیں گے، تمہارے پاس جتنے سسٹم ہیں ایجوکیشن کے سب لاگو کر لو، ڈبل ڈبل نہیں، 3 بار 4 بار 5 بار پی ایچ ڈی کرا ڈالو سب کو، پریشانی ختم کر کے دیکھو، جہالت ختم ہو جائے گی، پریشانی نہیں ختم ہوگی، پچھڑا پن ختم ہو جائے گا، پریشانی نہیں ختم ہوگی، دولت کے خزانے کھول دیں گے، زمین اگل دے گی اپنی دولت کو، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا قیامت سے پہلے زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، زمین نکال رہی ہے، کہیں سے پٹرول نکل رہا ہے، کہیں سے گیس نکل رہی ہے، کہیں سے سونا نکل رہا ہے، کہیں سے چاندی نکل رہی ہے، کہیں سے ہیرے نکل رہے ہیں، کہیں سے پلاٹینم نکل رہا ہے، کیا کیا نکل رہا ہے زمین سے، جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں کیا تھا وہ سب کچھ نکل رہا ہے۔ بے حساب دولت ہے انسانوں کے پاس، یہ اللہ کی طرف سے احقاق حق کا طریقہ ہے۔ ہم تمہیں دولت کمانے، دولت بنانے کے مواقع دے دیں گے، بن جاؤ دولت مند، پریشانی ختم کر کے دیکھو، نہیں ختم ہوتی۔ دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پورے ملک میں کوئی ایک بھی جاہل نہیں ہے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسکول میں نہ پڑھا، کم از کم متوسط درجے کی تعلیم ہر ایک کے پاس، اور ان کا وظیفہ جو ان کا بیکاری کا بھتہ ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں کے باکاری کی تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک اچھا خاصا کام کرنے والا محنت کر کے تنخواہ پا کر جتنے میں اپنا گھر چلاتا ہے، ان کے یہاں بیکاری کا بھتہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بھی نہیں ہے یورپ کے بعض ملکوں میں جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو، گورنمنٹ سب کو گھر دیتی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم 100 سال اسی طرح اپنی عوام کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو وہاں تو کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے نا، اگر دنیا والوں کے اس دعوے کو مان لیا جائے۔ ان کے ہاں تو سب کچھ اشاروں پہ ہوتا ہے، آج کل تو سب کچھ ٹچ ہو گیا نا، ادھر چھوا ادھر ہوا، اسی کو تو اشارہ کہتے ہیں نا، تو سب کچھ اشاروں پر ہوتا ہے۔ نہایت ترقی یافتہ، نہایت دولت مند، نہایت مہذب، اور نہایت پریشان۔ اگر ان کے دعووں کو سچا مان لیا جاتا
اسلام کے خلاف جو دعوے تھے، قرآن کے خلاف جو دعوے تھے، اگر ان دعووں کو سچا مان لیا جاتا تو کم از کم ایسے ملکوں کو جنت نظیر ہونا چاہیے۔ جنت میں کسی کا مرنے کا دل نہیں چاہے گا، موت آئے گی بھی نہیں، لیکن جنت میں کسی کا مرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ موت جہنم میں بھی نہیں آئے گی، لیکن ہر جہنمی کا مرنے کا دل چاہے گا۔ ہر جہنمی کی یہ تمنا ہوگی کہ مجھے موت آ جائے۔ وہ جہنم کے داروغہ سے درخواست کریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ مالک نام ہے جہنم کے انچارج کا، جہنم کے نگراں فرشتے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی مالک سے کہیں گے تمہارا رب ہماری تو سنتا نہیں، تم سفارش کر دو نا۔ بہت دن ہو جائیں گے نا ساتھ ساتھ رہتے رہتے، تو کچھ تو رشتہ ہو جائے گا، کچھ تو انسیت ہو جائے گی۔ جیسے جو لوگ جیل میں بہت دن بن رہتے ہیں ان کو جیلر سے انسیت ہو جاتی ہے، وہ جیلر کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں، ایک طرح کی رشتہ داری ہو جاتی ہے۔ تو جہنمی بھی کم از کم جہنم کا جو نگراں فرشتہ ہے، جو ان کے ہیڈ ہوں گے، ان کا نام ہے مالک، ان کو وہ اپنا سمجھنے لگیں گے۔ تو ان سے کہیں گے بھئی ہمارا تمہارا تو رشتہ ہے، تم ہی سفارش کر دو اللہ سے لیقضی علینا ربک، کہ اللہ ہمیں ختم کر دے۔ تو یہ جہنم کی خصوصیت ہے کہ وہاں ہر ایک کا مرنے کا دل چاہے گا۔ تو دنیا کے جو ممالک اتنے ترقی یافتہ، اتنے تعلیم یافتہ اور اتنے دولت مند ہیں، اگر قاعدہ ایسے ادارے قائم ہیں جو لوگوں کو خودکشی کراتے ہیں، اور فری میں نہیں کراتے، پیسے لے کے کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ مرنا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات حاصل کریں، اتنی فیس ادا کریں، دولت کے تو پجاری ہیں، اتنی فیس ادا کریں، ہم آپ کو آسانی سے مار دیں گے، بس لٹائیں گے مشین میں، انجیکشن لگائیں گے، آپ رخصت، اس کے بعد آگے کے سارے کام ہم کر دیں گے، اس سب کی فیس پہلے وصول کر دیں گے۔ کہاں ہے سکون؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی امریکہ کے کسی علاقے میں، اور وہاں عام طور سے کانچ کی دیواریں ہوتی ہیں، ہم نے بھی دیکھا ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں، اوپر سے نیچے تک کانچ لگے ہوئے، ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے۔ تو مسجد میں جماعت والے مسجد کے فرش پر، وہاں کے کارپیٹ پر آرام سے سو رہے تھے۔ ایک آدمی باہر سے نکلا، اس کی نظر پڑ گئی تو وہ حیرت میں پڑ گیا، مجھے اپنے شاندار بیڈ روم میں، اتنے عمدہ تکیے اور گدے میں، اتنے آرام دہ کمرے میں رات بھر تڑپتا ہوں، نیند نہیں آتی، یہ دیکھو کیسا آرام سے زمین پر لیٹ کر سو رہے ہیں۔ تو اس نے آ کر کے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو یہ سکون کہاں سے ملا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، مجھے کیسے ملے گا؟ کلمہ پڑھو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، مل جائے گا۔ اس نے کہا اگر سکون مل سکتا ہے تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ یہ ہے احقاق حق جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو دنیا نے یوں سمجھا تھا دولت آئے گی تو سکون آئے گا، دولت آ گئی سکون نہیں آیا۔ دنیا نے یوں سمجھا تھا تعلیم آئے گی تو سکون آئے گا، تعلیم آ گئی سکون نہیں آیا۔ دنیا نے یوں سمجھا تھا ترقی ہوگی تو سکون آئے گا، خوب ترقی ہو گئی، پہلے پیدل چلا کرتے تھے، پھر سائیکل پر چلتے تھے، پھر موٹر سائیکل پر چلتے تھے، اب تیز رفتار سواریوں پر چلنے لگے۔ پہلے ایسی سواریوں پر چلتے تھے جو موسم سے ہم آہنگ ہوتی تھیں، گرمی میں گرم، سردی میں ٹھنڈی۔ اب الٹی ہو گئی،
اب ایسی سواریوں میں چلنے لگے جو موسم کے خلاف ہوتی ہیں، سردی میں گرم، گرمی میں ٹھنڈی، ہوا نا؟ ہر طرح کا آرام مل گیا، سکون ملا؟ نہیں ملا سکون۔ سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے نا۔ اور پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، ہوائی جہاز میں اڑتے ہوں یا پیدل چلتے ہوں، سکون ملتا ہے، خوشی کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو یاد رکھو دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی یاد سے بھی دل کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی دل کو اطمینان ملتا ہے۔ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس یہ نعمت تھی وہ بھی سکون کی تلاش میں دوسروں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ہمیں تو ایمان کی برکت سے اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی تھی نا، ہم بھی دوسروں کی باتوں میں آ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ترقی نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کریں یا اپنے بچوں کو نہ دلائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دولت نہ کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان ساری نعمتوں کے جمع ہونے کے بعد بھی جب تک اللہ سے دل نہیں لگے گا سکون نہیں ملے گا۔ باقی یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں نا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زیب و زینت کا سامان بنایا ہے، جو عمدہ عمدہ کھانے بنائے ہیں، ان کو بندوں کے لیے کس نے حرام کر دیا؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن دوسروں کو بھی اللہ دیتے ہیں، اصل ہے ایمان والوں کے لیے لیکن دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی نگاہوں میں بے قیمت ہے اس لیے کبھی کبھی ایمان والے سے زیادہ دوسرے کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ نعمتیں صرف ایمان والوں کو ملیں گی، دوسروں کو نہیں ملیں گی۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا جب تک دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی۔ جیسے انسان کے لیے پیر ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ کیوں ضروری ہے؟ نہیں کام چلے گا پیر کے بغیر؟ چلے اچھا ضروری ہے تو رکھیے سنبھال کے۔ ہاتھ بھی ضروری ہے نا، آنکھیں بھی ضروری ہیں، کان بھی ضروری ہے۔ اچھا یہ سب کچھ ہو صرف جان نہ ہو تو کوئی کام بنے گا؟ جان ہو تو یہ سب چیزیں کام کی ہیں، جان نہ ہو تو نہ ہاتھ کام کا، نہ پیر کام کا، نہ آنکھ کام کی، نہ کان کام کا۔ جان ہے تو یہ ساری چیزیں کام کی، جان نہ ہو تو ان میں سے کوئی چیز کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح اللہ کی یاد ہے تو تعلیم بھی کام کی ہے، دولت بھی کام کی ہے، ترقی بھی کام کی ہے۔ اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا تعلق نہ ہو تو ان میں سے کوئی چیز کسی کام کی نہیں۔ یہ سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ کون سی یاد سے؟ تھوڑی سی، 5 منٹ، 2 منٹ، پارٹ ٹائم، اس سے نہیں ملتا۔ اللہ کی دائمی یاد سے۔ اتنی محنت ذکر کی کہ قلب زندہ ہو جائے، دل ذاکر بن جائے،
قلب منیب بن جائے، غفلت ختم ہو جائے، پھر ایسا سکون ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے۔ ایک بزرگ کو ایک ظالم حاکم نے قتل کرایا، تابعی تھے، بڑے اللہ والے تھے، لوگوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا کہ قتل کے بعد بہت ڈھیر سارا خون نکلا۔ عام طور سے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ پکڑ کر لایا جائے اور اسے پہلے سے معلوم ہے مجھے قتل کرنے لے جا رہے ہیں، تو اس کا خون بدن میں جم جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے ڈر کی وجہ سے، اور مارنے کے بعد تھوڑا سا نکلا تو نکلا ورنہ خون نکلتا، ان کا خوب خون نکلا۔ تو ظالم حاکم کو تعجب ہوا اتنا خون کیسے نکلا۔ قریب کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ تھے جو اس ظالم کے ڈر سے بول نہیں سکتے تھے لیکن حقیقت تو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اصل میں ان کے دل میں موت کا ڈر نہیں تھا، اس وجہ سے ان کا خون جمع نہیں تھا۔ موت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن موت کا ڈر نہیں ہے۔ اس بات کا یقین ہے جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اتنی ہی زندگی میں جی سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں، اور جب اللہ نے موت لکھی ہے تب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، اور جس حال میں موت لکھی ہے اس حال میں چلا جاؤں گا۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بری موت ڈرنے کی چیز ہے، موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، کفر کی موت ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ باتیں کہنی بہت آسان ہے، کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا اور کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ سامنے آ جائے تو کہنے والے کا بھی کیا حال ہوگا، سننے والوں کا بھی کیا حال ہوگا۔ دل پر بڑی محنت ہوتی ہے تب جا کر یہ یقین بنتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا، گرفتاری ہو گئی، عدالت میں پیش کیے گئے، بڑے بڑے وکیلوں نے خوشامد کی، حضرت آپ منع کر دیجیے گا کہ میں نے نہیں فتویٰ دیا، باقی کیس ہم دیکھ لیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں کیوں منع کر دوں گا، میں نے فتویٰ دیا ہے، ابھی بھی فتویٰ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت امت کو آپ کی ضرورت ہے۔ حضرت نے کسی کی نہیں سنی، کورٹ میں گئے، جج نے پوچھا حسین احمد تم نے ہماری حکومت کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی بھی یہی فتویٰ دے رہا ہوں، یہ فتویٰ میں نے سوچ سمجھ کے دیا ہے۔ جج کو یہ امید نہیں تھی کہ اتنی جرت کا جواب سننے کو ملے گا، تو اس نے بڑے غصے کے ساتھ کہا تمہیں اس کا انجام معلوم ہے، تم کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو حضرت نے اپنا بیگ اٹھایا، کھولا اور اس کے اندر سے کفن کا کپڑا نکالا، کہا حسین احمد اپنا کفن لے کر آیا ہے، جو سچ ہے وہی کہے گا، اگر تم پھانسی دے دیتے ہو تو میں تمہارے کفن کا احسان نہیں لینا چاہتا، میں اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ دنیا سمجھ رہی تھی حسین احمد مدنی ڈریں گے، انگریز جج ڈر گیا، اس پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے بری کر دیا۔ جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ کے پاس جانے سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے پاس جانے سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، موت کی یہی معنی ہے نا، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا، دن رات اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ کرے اس کا الٹا ہو جائے،
ہمارے دلوں میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر آ جائے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اس کے بعد اللہ جو چاہے کریں، اللہ میں آپ کا، میری جان آپ کی۔ یہی تو معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ ہم آپ کے ہیں، ہمارا سب کچھ آپ کا ہے، بس آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج ساری دنیا میں انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے سکونی کا ہے۔ جس کو دیکھو، جس کو ڈپریشن کا مریض ہے۔ کیا چیز ہے ڈپریشن؟ بے چینی، بے سکونی۔ اور پتہ ہے آج کے زمانے کا جو فیشن ہے نا، کوئی ادھر سے بال کاٹتا ہے، کوئی ادھر سے بال کاٹتا ہے، کوئی پینٹ پھاڑتا ہے، کوئی شرٹ پھاڑتا ہے، یہاں سے کھلی ہوئی، وہاں سے کھلی ہوئی، یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے اٹھی۔ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ اندر کی بے چینی ہے، کسی پل چین نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے اس پر ریسرچ کر لے۔ جس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ اندر کی بے چینی ہے۔ کسی کو کسی پل چین نہیں ہے، کوئی کسی حال میں مطمئن نہیں ہے، نہ جھوپڑے میں مطمئن ہے، نہ محلوں میں مطمئن ہے، نہ پیدل چل کر مطمئن ہے، نہ ہوائی جہازوں میں اڑ کے مطمئن ہے، نہ سادہ کھا کر مطمئن ہے، نہ اچھا سے اچھا کھانا کھا کر مطمئن ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں بے چینی ہے۔ یہی بے چینی ہے جس کے نتیجے میں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں دنیا کے نہایت ترقی یافتہ ملکوں میں بچہ گھر سے بندوق لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو گولی مارتا ہے۔ جب پکڑ کر پوچھا جاتا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں دیکھنا چاہتا تھا مرنے والا کیسے تڑپتا ہے۔ کبھی کہتا بس میرے اندر ایک بے چینی تھی، میرے اندر ایک بے قراری تھی، میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں، تو میں نے یہ کام کر ڈالا۔ چیلنج ہے پروردگار عالم کا، جو چاہو کر کے دیکھ لو، جتنے چاہو جتن کر ڈالو، جتنی چاہو کوششیں کر ڈالو، جو کچھ چاہیے ہم مہیا کر دیں گے۔ انسانوں نے کہا تعلیم آئے گی تو سکون ملے گا، تعلیم کس نے مہیا کی؟ اللہ نے کی نا۔ آج تعلیم کے جتنے شعبے ہیں جن کو پہلے کے زمانے کے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہر شعبے کے اندر نئی نئی شاخیں نکل رہی ہیں تعلیم کی۔ اتنی کتابیں ہوتی ہیں کہ کسی ایک شعبے کی ساری کتابیں ایک بچے کے اوپر لاد دی جائیں تو انشاءاللہ اس کو مارنے کے لیے اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کمر تو ٹوٹ جائے گی اس کی۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی اتنی بتلائیں، انجینئرنگ والے بتلائیں، تمہارا ایک شعبہ انجینئرنگ، اس کی جتنی شاخیں ہیں ان سب کی کتابیں اکیلے اٹھا پاؤ گے؟ کس نے انسانوں کے ذہنوں پر یہ سب کھولا؟ اللہ نے کھولا۔ اللہ کہتے تم کہتے ہو نا تعلیم آئے گی تو سکون، لو میں تعلیم کا انتظام کرتا ہوں، لے لو۔ بمبئی آ رہے تھے، سعودی ایئر لائن کی فلائٹ تھی اور خوب بادل چھائے ہوئے تھے اوپر، اور اتفاق سے ہم اپنا قرآن پاک بیگ میں رکھ کے بھول گئے، بیگ چلا گیا لگیج میں۔ اب جب بیٹھے تو یاد آیا اللہ تلاوت کیسے کریں، اس زمانے میں موبائل میں تلاوت نہیں ہو سکتی تھی، یاد نہیں ہے اس زمانے میں ہم ہندوستانیوں کے پاس موبائل آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے، اور اگر آئے ہوں گے تو وہ سادے والے آئے ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ تو میں نے ہوسٹس سے معلوم کیا کہ بھئی قرآن کا نسخہ مل جائے گا کیا؟ تو انہوں نے لا کے دیا کہ جی یہ لے لیجئے، لیکن
ایک ہاسٹس نے لا کے دیا اور یوں کہا اس میں میرا جو نشان لگا ہے اس کو رہنے دیجیے گا، آپ تلاوت کر لیجیے، یہ نشان نہ ہٹائیے گا۔ مسلمان لڑکی تھی۔ میں دیر تک تلاوت کرتا رہا، جب تلاوت کر کے فارغ ہو گیا تو وہ 2-3 مسلمان لڑکیاں تھیں، وہ اپنے سر پر ذرا دوپٹہ وغیرہ ٹھیک کر کے اور میرے قریب میں آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں حضرت ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ اب ہم انہیں دیکھ تو سکتے نہیں تھے اور لمبی گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن میں نے قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا تھا، جس حصے کی تلاوت کی تھی، اس میں بادلوں کا تذکرہ تھا، اور ہم بادلوں کے اوپر سے گزر رہے تھے اور بادلوں کے پہاڑ ہمیں سامنے نظر آ رہے تھے، اور اس میں ان پہاڑوں کا تذکرہ تھا جو بادلوں کے ذریعے بنتے ہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا باہر جھانکو، باہر جھانک کر دیکھو یہ پہاڑ، یہ بادل کیسے لگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل پہاڑ جیسے لگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا نیچے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے اونچے اونچے ہوں گے؟ بعض بادل جو ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ جمع ہوتے ہیں 80 کلومیٹر تک کے ہوتے ہیں، نیچے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن نیچے سے کوئی دیکھ سکتا ہے ان کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کی اس شکل کو اوپر سے دیکھ کے تو کوئی بیان کر سکتا ہے، زمین سے دیکھ کے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن کب اترا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ اس زمانے میں کوئی اوپر آیا تھا؟ نہیں آیا تھا۔ کسی انسان کو نہیں معلوم تھا کہ اوپر سے بادلوں کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا اب میں ان آیات کا ترجمہ تم کو سناتا ہوں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم بادلوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے پہاڑ بناتے ہیں، ایک کے اوپر ایک جمع کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا بتلا رہی ہیں یہ آیات؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اس کی کتاب ہے جس نے قرآن کو بھی اتارا ہے، جس نے بادلوں کو بھی بنایا ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ تو انسان زمین پر چلتا تھا، حسرت سے پرندوں کو دیکھتا تھا، کبھی سوچ سکتا تھا اوپر جائیں گے؟ آج انسان اوپر جا کے دیکھتا ہے۔ چاند پر جا کر دیکھ کر آیا چاند کیسا ہے، مریخ پر اپنی گاڑی بھیج کر کے، اپنے کیمرے بھیج کر کے اس نے وہاں کی تصویریں حاصل کر لی، اپنے اعلیٰ ترین کیمروں کے ذریعے اور اعلیٰ ترین مشینوں کے ذریعے وہ دوسری کہکشاؤں کی تصویریں حاصل کر رہا ہے اور وہاں کے حالات معلوم کر رہا ہے۔ تو یہ سب کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے انتظام کیا۔ ہم تمہارے دعووں کو کھوکھلا کر کے دکھائیں گے، جو چاہیے وہ لے لو۔ کتنی ترقی کرنا چاہتے ہو ہم اس کے راستے کھول دیتے ہیں، کتنی دولت چاہتے ہو ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں، کتنی تعلیم چاہتے ہو ہم اس سب کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سکون دکھاؤ، سکون کہاں ہے؟ تب جا کر انسان کے سمجھ میں آتا ہے واقعی سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اب اگر ہمیں بھی سکون نہ ملے تو پھر دنیا کہے گی کہ بھئی قرآن تو سچا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن سچا ہوتا تو قرآن پڑھنے والوں کے پاس تو سکون ہوتا۔ تو اللہ ہر طریقے سے قرآن کو سچا ثابت کر رہے ہیں دنیا میں انتظام کر کے، اور ہم اپنی بے عملی سے دنیا والوں کے سامنے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بھی تو اللہ ہی کا انتظام ہے کہ اللہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں ان کا صفایا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر جو ہو رہا ہے کیا اس کے سوا کچھ اور ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں کہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ ساری دنیا میں سکون کو نہ پانے والے ایک ایمان والے کی زندگی کو دیکھیں اور رشک سے دیکھیں، کتنا خوش نصیب ہے، اس کو کتنا سکون حاصل ہے۔ بھئی مجھے کیسے ملے گا؟ کہے گا جیسے مجھے ملا ویسے تم کو بھی مل جائے گا، آ جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، اللہ کے دین کو مان لو، اللہ کو یاد کرنا شروع کرو، جیسے مجھے ملا ویسے تمہیں بھی ملے گا۔ ذکر
اتنی محنت جس کے نتیجے میں ہمارے اندر صبر آ جائے، شکر آ جائے، زہد آ جائے، انابت آ جائے، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ آ جائے، ریاضت اور مجاہدہ آ جائے، رضا بالقضاء آ جائے. یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہ آ جائے. یہاں اسی لیے آتے ہیں. یہاں تو دنیا کا کوئی سامان بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے مکانات دیے، اچھے اچھے بستر دیے، اچھے اچھے کمرے دیے. یہاں نہ اچھا کمرہ ہے، نہ اچھا بستر ہے، یہ تو کھلا ہوا حال ہے. لیکن وہ ہے جو اور کہیں نہیں ہے. اب ساری نعمتیں چھوڑ کر آئے، جس نعمت کو لینے کے لیے آئے اگر خدا نہ خواستہ اسے بھی نہ لے سکے تو پھر تو نقصان ہو گیا نا. اور یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب یہاں آئیں تب صرف اللہ اللہ کر لیں. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مستقل ذکر آ جائے، ہمارے اندر ذکر کی پابندی آ جائے، ہمارا دل ذاکر بن جائے، دل زندہ ہو جائے، زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے، اللہ کی عظمت کا ایسا استحضار ہو جائے کہ اللہ کے بارے میں سوچیں تو بدن کانپنے لگے، روئیں کھڑے ہو جائیں، ڈر لگے اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا. سوچیں ہم اپنی زندگی کا حساب دے پائیں گے اللہ کے پاس؟ کیا ہوگا ہمارا؟ بس اللہ مہربانی فرما دیں گے تو بیڑا پار ہوگا، اللہ کی مہربانی کے بغیر کسی کا بیڑا پار ہوگا. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مہربانی کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہو پائے گی. صحابہ نے حیرت سے پوچھا حضور آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں میری بھی. حضور کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن کس نے بنایا ہے بلند مقام؟ اللہ ہی نے بنایا نا. تو اللہ کی مہربانی تو ہے نا. حضور رحمت للعالمین ہے، کس نے بنایا آپ کو رحمت للعالمین؟ اللہ نے بنایا نا. تو اللہ کی مہربانی ہی تو ہے نا. یہ طے ہے کہ اللہ کی مہربانی ان سے کبھی ہٹے گی نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہے تو اللہ کی مہربانی نا. تو جن کے بارے میں طے ہے کہ ان سے اللہ کی مہربانی کبھی نہیں ہٹے گی، وہ تو ڈر رہے ہیں کہ بھئی جو کچھ بھی ہے اللہ کی مہربانی سے. اور ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی ہے کہ کبھی نہیں ہٹے گی؟ ہم نیک بنیں گے تو مہربانی ہوگی، گناہ کریں گے تو مہربانی ہٹ جائے گی، اور ہم مطمئن ہیں. اللہ کرے ہمارا یہ اطمینان ختم ہو جائے، پھر سکون ملے گا، پھر حقیقی اطمینان نصیب ہوگا. ہاں پھر تو ایسا سکون ملے گا کہ کانٹوں پر بھی نیند آ جائے گی. پھر تو ایسا سکون ملتا ہے تختہ دار پر بھی نیند آ جاتی ہے. ایک صحابی کو مکے والوں نے پکڑ لیا، مارنے کے لیے لے گئے. چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے، ہجومی تشدد، مجمع جمع ہو گیا اس اکیلے بے قصور کو مارنے کے لیے. اور ان کے دل کے سکون کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا اب تو تمہیں افسوس ہو رہا ہوگا، کہاں پھنسے تھے محمد کا کلمہ پڑھ کے، نعوذ باللہ. کیا تمہارا یہ دل چاہتا ہے کہ تم چھوڑ جاؤ اور تمہاری جگہ پر یہ حشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو انہوں نے اچانک تڑپ کر کے کہا کیا کہتے ہو بدتمیزو، گستاخو، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے اور میری جان کے بچنے کے عوض میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے تلوے میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھے. یعنی اگر یہ فیصلہ ہو بس ان کے تلوے میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے گا اور اس تکلیف کے بدلے میں تمہاری جان بچ جائے گی، تو میں کہوں گا نہیں نہیں، مجھے اپنی جان نہیں بچانی، میرے آقا کے پیر میں کانٹا نہ چبھے.
مخالفین تو جل بھن کر خاک ہو گئے. انہوں نے جب حملہ شروع کیا تو وہ اطمینان سے فرماتے ہیں، انہیں معلوم تھا میری لاش گرے گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، مجھے کفن بھی نہیں ملے گا، مجھے دفن بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. لیکن وہ اطمینان سے کہتے ہیں فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي. اگر اللہ مجھ سے راضی ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کدھر گروں گا، کیا حال ہوگا، ہوگا جو ہوگا، اللہ راضی ہے، بس ہو گیا کام. یہ سکون ہے نا، یہ اطمینان ہے نا. اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سکون کے بغیر کام چلے گا نہیں. اور یہ کہاں ملے گا؟ کپڑا لوہے کی دکان پہ ملتا ہے، غلہ سیمنٹ کی دکان پہ ملتا ہے. ارے بھائی غلے کی دکان پہ غلہ ملتا ہے، کپڑے کی دکان پہ کپڑا ملتا ہے، دوا کی دکان پہ دوا ملتی ہے، سکون کی دکان میں سکون ملتا ہے. اور سکون کی دکان کو خانقاہ کہتے ہیں. خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ سکون کی دکان کو کہتے ہیں. کسی نے کہا تھا، کسی اللہ والے کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. وہ جو دل کی دوا بیچتے تھے وہ تو دکان بند کر کے چلے گئے. یہ کیا ہے دوائے دل؟ یہ دوائے دل یہی تو سکون کی دوا ہے. یہ اللہ کی یاد، یہ اللہ کا ذکر، یہ تقوی. اور جہاں نہ ملے وہ خانقاہ نہیں ہے، پھر وہ واقعی دکان ہے. جہاں ملے وہ دوائے دل کی دکان ہے. اللہ کرے دوائے دل کی یہ دکان ہمیشہ آباد رہے اور یہاں سے قیامت تک آنے والوں کو دل کی دوا ملتی رہے. اور اللہ کرے ہمیں اور آپ کو بھی مل جائے. اصل میں ہمارا معمول تو یہ تھا کہ اس وقت ہم کچھ سلوک سے متعلق اور کچھ لطائف سے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات ہی کا وقت دیا ہے. صبح تو انشاءاللہ یہ بزم بکھر جائے گی، آپ کہیں جائیں گے ہم کہیں جائیں گے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. اس لیے کل جو بات عرض کرنی تھی وہ آج میں نے عرض کیا. صبح تو ہم دعا کریں گے اور پھر رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، وقت چونکہ بہت کم ہے. جن کے جو سبق ہیں وہ انہی پر محنت کریں. بس یہاں مضافہ ہوگا، باقی ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں. ملاقاتیں انشاءاللہ حج سے واپسی کے بعد ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو شکایت تو نہیں ہے؟ کسی کو شکایت ہو تو بتلا دو. اس میں زیادہ فائدہ ہے. اگر ہم ملاقاتوں میں وقت خرچ کریں گے تو آپ کا بھی وقت جائے گا، ہمارا بھی وقت جائے گا، اور جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اس کے لیے وقت کم ملے گا. اس لیے کام کریں، بات چیت بھی نہ کریں، بے ضرورت جاگے بھی نہیں اور بے ضرورت سوئیں بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ دونوں کام کرتے ہیں، بے ضرورت جاگتے بھی ہیں اور بے ضرورت سوتے بھی ہیں. تھوڑا سا کم سوئیں، تھوڑی سی قربانی دیں. اور اس سے آگے ایک قربانی کے لیے اور کہوں اگر ہمت ہو، بے ضرورت کھائیں بھی نہیں. کھاتے بھی بہت زیادہ ہیں. ضرورت جتنی ہے اتنا کھائیں، جتنی ضرورت ہے اتنا سوئیں، جتنی واقعی ضرورت ہے اتنا بولیں. باقی کوشش کریں، اس کو تمنا بنائیں کہ جلدی سے میرا دل جاری ہو جائے. ہر وقت دل اللہ کو یاد کیا کرے. کیا مزہ ہے دل کی یاد میں، دل اللہ سے لگا رہے. ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ دنیا میں کسی اور نعمت میں ایسا مزہ نہیں آتا. پھر نماز میں بھی مزہ آتا ہے، پھر تلاوت میں بھی مزہ آتا ہے، پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اللہ یہ لذت ہم سب کو عطا فرمائے.
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے انہیں کے صدقے میں تو یہ نعمت ملی ہے، تو لگتا ہے قربان ہو جائیں ان پر، جن کے صدقے میں ہمیں یہ نعمت ملی۔ اللہ کرے کہ یہ نعمت مل جائے۔ آپ دیکھیں، اس کی محنت کر کے دیکھیں، آپ محسوس کریں گے اپنے دل میں اللہ کی محبت کتنی بڑھتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کتنی بڑھتی ہے۔ باتیں ہوتی ہیں ورنہ، لیکن جب ذکر کی محنت ہوتی ہے، جب دل جاری ہوتا ہے، تو پھر حقیقت میں دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ترتیب کے مطابق خدمت کے ساتھی متعین ہوں گے، پھر کھانا کھلایا جائے گا، پھر آپ آرام فرمائیں گے، پھر تہجد میں اٹھایا جائے گا۔ تھوڑا سا جلدی اٹھا دیں تو شکایت تو نہیں ہوگی نا؟ ہاں، تو تھوڑا جلدی ہی اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ تہجد پڑھیں گے، مراقبہ کریں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، سارے بھکاری مل کر اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو پیار آ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو نواز دیں، اپنا بنا لیں۔ وہ سب سے بڑی اللہ کی نوازش یہ ہے کہ اللہ اپنا بنا لیں اور ہمارے بن جائیں۔ اور پھر انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد جیسے معمول ہے سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، اور پھر ختم خواجگان ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا، اور اس سے فارغ ہو کر اشراق پڑھیں گے۔ آپ بھوکے پیاسے آپ کو واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ، ناشتہ کرا کے رخصت کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ صرف آج کی رات کریں گے یا انشاءاللہ ہر رات کریں گے؟ ہاں، آج تو سب کریں گے ہی، ہمیں اطمینان ہے۔ ہمیں تو درخواست یہ کرنی ہے کہ بھئی اب زندگی بھر کے لیے ہمت کر لو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے بیعت کے کلمات پڑھیں۔ جو پہلے سے سلسلے میں داخل ہیں وہ اپنے اس رشتے کو تازہ کریں، اپنی بیعت کی تجدید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ ان کلمات کو پڑھ کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے، اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ معمولات کے کارڈ ہمارے دوستوں سے حاصل کر لیں اور معمولات کی خوب پابندی کریں، خوب پابندی کریں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے، بڑے بڑے مشائخ کے شیخ تھے۔ جب بیعت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس وقت وہ صرف عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا حضرت بیعت تو ہو جاؤں گا لیکن یہ معمولات وغیرہ مجھ سے نہیں ہو پائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ حضرت کو بھی اطمینان تھا، تھوڑا سا چکھنے تو دو بندے کو۔ حدیث پڑھاتے ہوئے جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے حضرت سے یوں کہا تھا اور حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ تو میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی حرج نہیں۔ حضرت کا جملہ تھا کیا مذائقہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے ترجمہ کر کے بتلایا کہ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا پھر تو جان کھپا دی۔ اللہ سے مانگیں ذرا ذکر کا مزہ تو آئے، پھر تو بندہ جان کھپا دیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا